شہید ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے کا تعزیتی جلوس رواں دواں، سینکڑوں کی تعداد میں عوام گھٹ سے نڈھال۔ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کا جسد خاکی آج بذریعہ ہیلی کاپٹر قم لے جایا جائے گا۔ تدفین سے پہلے شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی میت کو نجف اشرف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ شہید کا جسد خاکی 3 روز سے عوام کی دیدار کے لیے مصلی امام خمینی میں موجود۔ گزشتہ روز شہید آیت اللہ علی خامنہئی اور خاندان کے 4 افراد کی مرکزی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی۔ سوگواروں کا شہید آیت اللہ علی خامنہئی کو آنسوں اور دعاؤں کے ساتھ خراج عقیدت۔ ایران کا تہران کی فضائی حدود مکمل طور پر بند رکھنے کا اعلان۔ شہید سپریم لیڈر کی 9 جولائی کو آبائی علاقے مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ سابق سپریم لیڈر کی 14 ماہ کی ننھی نواسی کا جسد خاکی بھی نماز جنازہ کے لیے لایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نماز جنازہ کے موقع پر شہید ننھی زہرا کے دادا سید محمد رضا آپ دیدہ ہو گئے۔ غم سے نڈھال دادا سید محمد رضا گلپا یگانی نے کہا ہے کہ اسے غور سے دیکھیں، اس نے آخر کون سا گناہ کیا تھا؟ وہ تو ایک معصوم فرشتہ تھی۔ زہرا سید علی خامنہئی کی آنکھوں کا تارا اور خوشی کا باعث تھیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر ہمیشہ ننھی زہرا کے بارے میں پوچھتے تھے۔ ایرانی سفیر کا شہید علی خامنہئی کے جنازے میں شرکت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے ایکس پر بیان میں کہا، ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے شہید رہبر کے جنازے میں پاکستان کی شرکت پر مشکور ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شرکت دونوں برادر ممالک کے درمیان دیرینہ دوستی، باہمی احترام کا مظہر ہے۔ شہید آیت اللہ علی خامنہئی کے قاتل اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے دشمن کو واضح کر دیا، کہا شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے قتل کے ذمہ داروں کا تعاقب کیا جائے گا۔ ذمہ داران اپنے انجام سے نہیں پہنچ سکیں گے۔ شہید رہبر اعلیٰ کو شہید کرنے والوں کا گریبان نہیں چھوڑیں گے۔ شہید سپریم لیڈر نے عزت، آزادی اور قومی وقار کا راستہ متعین کیا۔ ایران کی مسلح افواج پوری ثابت قدمی اور عزم کے ساتھ گامزن رہیں گی۔ ایران میں ہفتہ سوگ کے باعث امن مذاکرات مؤخر کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات 1 ہفتے کے لیے روک دیے ہیں۔ واشنگٹن کی ثالثی میں ہونے والے نازک جنگ بندی معاہدے کے بعد 4 ماہ سے جاری جنگ فی الحال معطل ہے۔ اگر چاہتے تو آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شریک تمام افراد کو ختم کر سکتے تھے۔ نشانہ بنانے کی صورت میں مذاکرات کے لیے کوئی فریق باقی نہیں رہے گا۔ جنازے میں ایرانیوں کو روتا دیکھ کر حیران ہوں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف کا کہنا ہے کہ ملک کو سفارتکاری کے ساتھ دفاع کے لیے بھی ہر دم تیار رہنا ہوگا۔ سفارتکاری سے میدان جنگ بندی میں ہونے والی کامیابیوں کا تحفظ ہونا چاہیے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی بولے، شہید رہبر اعلیٰ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ایران ناقابل شکست اور صہیونی ریاست زوال کی طرف جا رہی ہے۔ شہید امام کے مشن کو جاری رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو گورنر صاحب میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا on the launch of Invest Park. It was a few years back that I was sitting in the same auditorium as a practitioner at that point in time when we saw the launch of RAST, and we haven't looked back since then in terms of a real new era and revolution in terms of payment rails. اور آج جو انیشیٹو ہے جو پرائم منسٹر خود لیڈ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف کیش لیس پاکستان، راسٹ از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل پلر اینڈ انیبلر آف دیٹ ڈیجیٹل جرنی دیٹ دی کنٹری از آن۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کراچی میں انویسٹ پارک پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ انویسٹ پارک پورٹل سرمایہ کاری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ انویسٹ پارک پورٹل کا مقصد ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔
جائز کیش ایپ کے ذریعے 5,000 روپے سے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے۔ حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ InvestSpark provides a single digital platform for onboarding investors, opening IPS accounts, and investing in government securities. It makes the entire investment process simpler, faster, and more transparent for both retail and corporate investors. Our vision is straightforward. Investing in government securities should be as simple, secure, and convenient as digital banking. For individual investors, InvestSpark opens direct access to safe and transparent investment opportunities. سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک محمد جمیل کہتے ہیں کہ InvestSpark پورٹل ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پورٹل سے سرمایہ کاروں کو آن لائن سہولت میسر ہوں گی۔ ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ ون ونڈو سہولت سے سرمایہ کاری بڑھے گی۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جدید ڈیجیٹل نظام سے شفافیت اور سہولت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک انسیڈنٹ، کیونکہ یہ بندہ فائر مارنے کے بعد جب وہاں سے گیا ہے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ چیلنج اس لیے تھا کہ ہمیں یہ چیز کلیئر ہونا، کیونکہ اس خاتون نے اس کا گھر نہیں تھا دیکھا، اس خاتون کا اس کے ساتھ جو ایک آنا جانا تھا یہاں پر، وہ ہارڈلی 10 ڈیز کی، وہ ایک صرف پک اینڈ ڈراپ کی افیلیشن تھی۔ اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمارے لیے، اسلام آباد پولیس کے لیے، اس واقعے کو اس سے کرنے کے لیے ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا، جس میں ہم نے ودن شارٹیسٹ پاسبل ٹائم تمام کیسز کو ٹریس کیا۔ اس کیس کو ٹریس کرنے کے لیے 11 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ پاک فضائی کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے قاتل کو 9 گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا۔ آج اسلام آباد کی تصدیق پریس کانفرنس میں کہا کہ گروپ کیپٹن عاصم کے قاتل کو وقوعے کے 9 گھنٹے بعد گرفتار کیا گیا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق نے ملزم کو خاتون سے بدسلوکی سے منع کیا۔ ملزم سعد نے فائرنگ کر کے کیپٹن عاصم کو شہید کر دیا۔ پولیس نے فوری طور پر تفتیش کا آغاز کیا اور گرفتاری کے لیے 11 ٹیمیں تشکیل دیں۔ 275 سیف سٹی کیمرے، 100 سے زائد نجی کیمروں کی چیکنگ کی گئی۔ ملزم نے واقعے کے فوری بعد فرار ہونے کی کوشش کی، بس کا ٹکٹ لیا، موبائل بند کیا اور کپڑے بدل لیے۔ قانونی کارروائی کے بعد ملزم سعد کو سخت سزا دلوائی جائے گی۔ وزالہ پنجاب مریم نواز کا دیہی آبادی کے افراد کا ملکی ترقی اور زراعت میں اہم کردار پر خراج تحسین۔ دیہی آبادی کی ترقی کے عالمی دن پر پیغام میں وزالہ مریم نواز نے کہا کہ دیہات غذائی تحفظ کو مضبوط بنانے، اقتصادی مواقع پیدا کرنے اور طویل مدتی استحکام کی حمایت کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیہی معیشت کا مستحکم ہونا ترقی یافتہ پاکستان کی تشکیل کے لیے ناگزیر ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی و خوشحالی میں دیہات کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بادل برس پڑے۔ لاہور کے آسمان پر بادلوں کا بسیرا، موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ فیض آباد، نارووال، ڈسکا سمیت گردہ نواح میں بھی موسلادھار بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں برسانے والا سسٹم کل سے پاکستان کے شمالی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ 10 جولائی تک کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور پنجاب میں بھی بارشیں ہوں گی۔ دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں معمولی اضافے کا امکان ہے۔